ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں عالی نیوز. میں آپ کا میزبان چودھری فضل رحمان. پاکستان کے زیر انتظام قبضہ کنٹرول کشمیر کے ضلع بمبر کے اس وقت جس اسپاٹ پہ میں موجود ہوں یہ تحصیل سمانی کا علاقہ چٹی مٹی ہے. یہاں جو میرے پاس یہ خاتون بیٹھی ہے یہ ایک آنکھ سے متاثرہ ہے. ایک آنکھ تو سانی کہانی ہے. ان کا کیس یہ ہے کہ یہ بچے آپ ان کے دیکھ رہے ہیں, ان کے ہسبینڈ کو پولیس نے بمبر سٹی پولیس اسٹیشن نے ایک کیس میں اریسٹ کیا ہے یا نظر بند رکھا ہے یا حراست میں لیا. لیکن جب اس کو مجسٹریٹ کو پیش کر دیا تو ظاہر سی بات ہے اسے ایک اغوا اور زنا کے مقدمے میں لے جایا گیا. اس کی تفصیلات یہی بتائیں گی کہ واقعہ کیا ہے, ان کے رشتے کیا ہیں اور اصل حقائق کیا ہیں. تو اپنا نام دسو, کیا نام ہے, ادھر تکو نازیہ بی بی. اچھے بولو. نازیہ بی بی. نازیہ بی بی تو سنے جنے نہ کہنا ہے. فاروق نے ابے نہ کہنا ہے. محمد نذیر تو سنے جنے نہیں لت دسنے ہو کیا ہویا لتائی لت ٹوٹی ہے ٹانگ ناظرین اس کی ٹوٹی بھی ہے. اچھا لت ٹوٹی ہے تو بچے تو سنے کتنے بچے ماشاءاللہ 5 نکیاں تھا ایک بیٹا 5 بیٹیاں ہیں ان کی اور ایک بیٹا ہے یہ جو گود میں ہے. تو واقعہ کیا ہوا, کون لڑکی کون سی تھی, اس کا نام کیا ہے جو بھاگ کر گئی؟ فاریہ کے باپ کا کیا نام ہے؟ صابر. رہتا کہاں ہے وہ؟ بمبر میں. اور آپ کہاں رہتے ہیں؟ ہم چٹی مٹی. تو سن اپنی زبانی دسو, تو اس کو تھا رہنے ہو سمانی چٹی مٹی. تو سمانی چٹی مٹی رہنے ہو. تے جڑی کڑی ہے اس نے کہا اس نے پیو نام پمبر ہے. ہاں جی. تے پمبر جڑی کڑی ہے اس نے نام کیا دسیا ہے؟ فاریہ. فاریہ نے ابے نا نام صابر. تے صابر نے جڑی نو ہے اس نے کیا نام ہے؟ افضا. جڑا مڑا جس پر الزام ہے وہی کڑی لے گیا ہے وہ افضا اس نے کیا لگنی ہے؟ بہن. اس مڑے نے کیا نام ہے؟ فیضان. فیضان. ناظرین فیضان والد کیا نام دسے مڑے نے پیو نا؟ خالد یا خالق. فیضان والد خالق کے پر الزام لگا کہ وہ فاریہ کو لے کر کے فرار ہو گیا ہے اور زنا اغوا کا مقدمہ درج ہوتا ہے سٹی پولیس اسٹیشن بمبر میں. جبکہ فیضان کی بہن اسی گھر میں آباد ہے, اس وقت بھی آباد ہے, اور جو جس لڑکی کو الزام ہے کہ وہ بھگا کر لے گیا اس لڑکی کی بھابھی ہے. اور اب پولیس اس کیس میں پکڑ کر لے کر جا رہی ہے اس کے حقیقی چچے کو جو کہ سمانی میں ہے, اور جو کیس کا ملزم بنایا گیا لڑکا فیضان, اس کا جو باپ ہے اس کا نام بتایا آپ نے؟ صابر ہے. خالق. آپ کا کیا لگتا ہے؟ جیٹ. آپ کے خامد کا بڑا بھائی ہے تو وہ رہتا بھی بمبر ہے. تو ناظرین اب ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے خامد کو جو ٹانگ سے معذور ہے اور ڈسٹرکٹ جیل بھمبر میں وہاں مزدوری کر رہا تھا, وہ بڑی مزدوری بھی نہیں کر سکتا, وہاں اس کے جاننے والے تھے جو اس کو مزدوری پر لے گئے. اور ایسے حالات میں یہ جو معصوم بچے ہیں ان کا کیا گناہ ہے, ان کو روزی کون کھلائے گا, ان کو تحفظ کون دے گا, ان کا مقدمہ کون لڑے گا؟ اس سلسلے میں انہوں نے میڈیا کے حوالے سے مجھے کال کیا. میں پوری تحقیقاتی حوالے سے معاملے کو اپنے حوالے ہینڈل کرتے ہوئے آج ان کی سٹیٹمنٹ لے رہا ہوں. کل 8 جون 2021 کو اس کے خامد کو کہاں سے پکڑا انہوں نے؟ بمبر سے. اور آپ یہ کیا کہنا چاہتی ہیں کہ آپ کا خامد ملوث نہیں ہے؟ نہیں. تو سنے خامد نے کوئی قصور نہیں, تو سنے کوئی تعلق نہیں, تو سنے ہو بھئی انہاں نے اپنی کڑی اتھی آباد ہے تے اس نے پرا لے گیا بالفرض اپنی پہنوں نے ننانو بھی تے اس کڑی نے متعلق کیا معلومات ہے وہ پہلے کی جی سی
کیا پہلا ہے اگے 2 واری اسنیاں نکاح 2 واری ہوئے ایک دو باری ہونا ہے پہلا ایک باری طلاق ہو چکی ہے پہلا طلاق ہو گئی ہے پھر ہی مڑ گیا طلاق ہوئی ہے ہن پھر نکل گئی ہے وہ نکل گئی ہے تے جس نال گئی ہے اے مڑا تے لے گیا لیکن جس نے نکاح بھی چاہو کون ہے وہ کیا سنے پٹھان وہ پٹھان ہے پٹھان ہے تے پہلا جس نے نکاح چو طلاق ہوئی ہے وہ کتھا نہ سی کیا سنیا کتھا نہ سی وہ بھی کراچی نہ سی وہ بھی کوئی کراچی نہیں کوئی غیر سی وہ تے گیا اے جڑا کڑی نہ باپ ہے کیا کرنا ہے کڑی نہ کاروبار کرنا ہے کیا نہیں فروغت کرنا ظاہر ہے کھانا پینا اچھا تا معاملات پیدا سارے ہوں معاملات ہن تساں نے نہ بچیاں کی تک ہے تے پولیس تے اعلی حکام تے ایس پی کیا کرن ذرا ماڑے نکے نکے بچے نے تساں نے خامند کی چھوڑ دیں چھوڑ دے تے جڑا کو مڑے نہ باپ ہے اسی پوڑی نہ اسی پکڑن پوڑی نہ تساں نے تعلق ہی کوئی نہیں تعلق ہی کوئی نہیں جی ناظرین بڑی صاف سی بات ہے شدید گرمی ہے ایسے حالات میں کرائسس ہے اور ہم بھی یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس میں اس خاتون نے اپنا نام بتایا بچے آپ کے سامنے ہیں، معصوم بچے کیمرہ ہر چیز آپ کو دکھا رہا ہے اور ان کی فیس ریڈنگ بھی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو فیضان ہے اس کا باپ خالق ہے اس کو گرفتار کیا جائے وہ کہاں پہ ملازمت کرتا ہے ریڈ سکول میں یہاں پہ سمانی میں سمانی میں بمبر سے آتا ہے ہاں جی اور پھر واپس بھی جاتا ہے صحیح ڈیلی ہاں جی ڈیلی اسی طرح ہے ہاں جی تو اب ان حالات میں ایس پی صاحب اعلیٰ حکام اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اور وہ لوگ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں سماجی لوگ ہیں وہ اس کیفیت کو دیکھ کر آج خود فیصلہ کریں ہم اس بات کی تحقیق کے لیے اگلا سٹیپ لیں گے ہم جاننا چاہیں گے پولیس سے کہ آپ نے اس کے خامند کو کہاں سے پکڑا اور اس کے لیے کیا پروسیس ہے اور جو لڑکا ہے اس کی عمر کتنی ہے جو لے کر بھاگا ہے اسے عمر 16 سال کا 16 سال کا آپ کا بھتیجا ہے ہاں جی آپ اس کی چچی ہیں حقیقی ہاں جی تو ناظرین اگلے مرحلے پر ہم اس معاملے کی تحقیقات کا جو سلسلہ سٹارٹ لیں گے ہم جائیں گے بمبر اور اس کی تحقیقاتی حوالے سے جو اگلی پوزیشن ہے اس پہ بات بھی کریں گے اعلیٰ حکام سے اور یہ چاہیں گے کہ ہماری اس ویڈیو کے بعد ان پہ جو خدا ترسی ہے وہ کرتے ہوئے اس کے خاوند کو کیا نام بتایا آپ نے فاروق فاروق کی ولدیت بتائی نذیر ہاں جی اس کو ریلیز کیا جائے وہ چونکہ کہیں بھاگنے والا نہیں اس کی گارنٹی اگر ہوگی تو یہاں کچھ لوگ اگر نہیں دیں گے تو شاید ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ حوالے لیں گے کہ اگر یہ کہیں گیا تو وہ اس کو پیش کریں گے ان معصوم بچوں پہ ترس کھایا جائے اس ایک آنکھ سے معذور ہے یہ جس کو کانا کہتے ہیں یہ ایک آنکھ سے نابینا دونوں آنکھوں سے تو نہیں ایک آنکھ سے نابینا اس کو کانا کہتے ہیں یہ بیچاری معذور ہے بچے کیسے پالے گی اس پہ ہم اعلیٰ حکام اور جو لوگ خدا ترس ہیں ان سے اپیل کرتے ہوئے چاہیں گے آپ سے اپنے کیمرہ مین ساتھی نقیب اللہ کے ساتھ میں چاہوں گا آپ سے اجازت اللہ حافظ